الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ واقعہ یہ بنا کہ یہود نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کون سی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، قسم لی ان سے کہ اگر تمہیں صحیح جواب معلوم ہو جائے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے، مان لو گے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم مانیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم بیمار ہوئے، عرق النسا کی بیماری ہوئی انہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا دے دیں اور میں اپنی سب سے مرغوب چیز وہ چھوڑ دوں گا، کھانے میں پینے میں مرغوب چیز چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شفا دے دی اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو آپ کو کھانے پینے میں مرغوب چیز تھی اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل واقعتاً جواب آپ کا صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے یہ بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی سوالات کیے، جس میں سے ایک یہ سوال تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی جو سب لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، یہ بڑی نشانی ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کو کھانے میں سب سے پہلے کون سی چیز دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ یہ جنتیوں کا سب سے پہلا جو کھانا ہوگا جنت میں، مچھلی کی کلیجی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے کہ یہودی آ رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اس طرح یہ مانیں گے نہیں، میرے اوپر بھی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے، چنانچہ میں تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں سوال کریں۔ وہ تھوڑی دیر چھپ گئے اور باقی جو یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، انہوں نے بات شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بڑے اچھے گھرانے کے ہیں، بڑے اچھے ہمارے عالم ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی بڑے اچھے تھے، لہذا ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ کہنے لگے کہ وہ کیوں مسلمان ہوں گے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے اور بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا تو وہ اسی وقت گالیاں دینے لگ گئے۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ
اس کا خاندان ہی برا ہے اور یہ برا ترین آدمی ہے ہمارے میں سے. تو انہوں نے نہیں مانا, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی. تو یہ کسی بھی ایک عہد پر, کسی بات پر اگرچہ ثابت بھی ہو جاتی تو اس کو مانتے نہیں تھے یہودی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پکے وعدے لیے ان سے کہ مانو گے, کہنے لگے کہ مانیں گے. اب انہیں سوال کا جواب تو مل گیا, اور پھر یہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ جو نبی آخری نبی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں, تو ان کی خاص نشانی کیا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے تو رات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا. تو آپ نے فرمایا کیا میں نے سچ کہا؟ یہی بات ہے نا؟ کہنے لگے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا, یہی بات ہے. تو کہنے لگے ایک آخری بات بتائیں کہ اس پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جبریل وحی لاتا ہے, اور سارے انبیاء پر جبریل ہی وحی لاتا رہا. کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے, ہم تو جبریل کی نہیں مانتے. اگر جبریل کے علاوہ میکائیل ہوتا تو میکائیل جو کہ رحمتوں والا فرشتہ ہے, بارش والا فرشتہ ہے, اس لیے, اور جبریل جو ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے لیے قتل کے حکم لے کے آیا تھا, اور یہ ہمارا دشمن ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اتاری. جبرائیل, جبرائیل, میکائیل, ان سب کا معنی عبداللہ بنتا ہے. عبداللہ, اللہ کا بندہ. اسرافیل, اسرائیل, یہ سارے جو ان کا ناموں کا معنی ہے, یہ معنی ہے عبداللہ, کہ اللہ کے بندے. بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایل, جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل, تو اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ. تو ایل جو ہے اس کا معنی عبد ہے. بعض نے کہا کہ ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے عبرانی لفظ ہے, اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایل کا معنی عبد ہے, اور باقی ساتھ اس کے تبدیل ہوتا رہتا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں جیسے وہ تبدیل ہوتے ہیں, اسی طرح سے کہ عبد کا لفظ ساتھ لگ جاتا ہے, جیسے عبد القدوس یا عبد الرحمن یا عبد العزیز. تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ عبد کا لفظ جب لگ جاتا ہے, تو اسی طرح سے ایل جو ہے یہ عبد کے معنی میں ساتھ لگا ہوا ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ ایل کا معنی یہ اللہ ہے, اور باقی جو ساتھ ہیں الفاظ ان کے معنی عبد کے آتے ہیں. تو بہرحال ان کا معنی جو ہے وہ عبداللہ ہی بنتا ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم, جبریل یا جبرائیل, اس کی لغات جو ہیں وہ مختلف ہیں. اس کو اس طرح سے قرآن میں جبریل بھی کہا گیا ہے, جبرائیل بھی کہا گیا ہے, اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل, میرا پیغمبر آپ فرما دیجئے, من کان عدوا لجبریل, کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے, فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ, تو یقیناً اس نے تو قرآن اتارا ہے آپ کے دل پر بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے. وہ قرآن لے کے آیا تو اللہ کے اذن سے لے کے آیا. تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, جو جبریل کا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے اور میکائیل کو مانتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ بات سراسر ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر پکڑ آئے گی. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس کی تفصیل کی ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات ہوئے, اسی طرح یہودیوں نے, کہ جو سوالات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیے گئے وہی سوالات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب سوالات ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیے, اور آخر پہ جب جبریل علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا کہ وہی کون لاتا ہے, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبرائیل ہمیشہ وہی لاتے ہیں. اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم
کو سونپی ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم جبرائیل کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیات ابھی اتری ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے کلام ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ تورات خود یہودی پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ تصدیق اس طرح سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتابیں ہیں، اگرچہ بعد میں انہوں نے تعریف کر دی تھی۔ فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سراسر ہدایت ہے، اور کلام پاک میں خاصتاً ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا جو دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال، اور خاص کر کے فرشتوں میں سے جبرائیل اور میکائیل کا جو دشمن ہے۔ اب یہ تو کہتے ہیں، یہودی کہنے لگے کہ ہم جبرائیل کی نہیں مانیں گے اور میکائیل کی مانیں گے، تو فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کی آپس میں دشمنی نہیں ہے کہ میکائیل کہے گا کہ یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تم میکائیل سے نفرت رکھو، جبرائیل سے نفرت رکھو گے تو میکائیل بھی اس کو ناپسند کرے گا اور اللہ پاک بھی اس کو ناپسند کرے گا۔ لہذا فرشتوں میں سے، سب فرشتوں میں سے عالی مقام فرشتے جبریل اور میکائیل۔ فرمایا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم جبریل کی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے انہوں نے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جون سا بھی فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچا رہا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے عمل سے کچھ نہیں کرتے، اپنے عمل سے از خود کچھ نہیں کرتے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کافی دنوں کے بعد آئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اے جبریل آج تو تم بہت سارے دنوں کے بعد وحی لے کر آئے ہو۔ تو جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے امر سے اترتے نہیں ہیں، ہمیں جب آرڈر دیا جاتا ہے اللہ پاک کا، جب حکم ہوتا ہے ہم تب نیچے آتے ہیں، تب وحی لے کے آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ کیونکہ جو فرشتے ہیں، فرشتوں میں عصیان نہیں ہے، نافرمانی کا مادہ فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتوں میں صرف اور صرف تابعداری ہے، صرف اور صرف تابعداری، اور فرشتے قیامت تک کسی تابعداری پہ لگے رہے ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یا کوئی بھی فرشتہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے اور میکائیل کو مانتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ یہ دشمنی لیتے ہیں، مول لیتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے مانا جائے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایسے سختی والے احکامات جو آئے تھے یہ جبریل لے کے آئے تھے، اس لیے ہم جبریل کو نہیں مانتے، تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اصل کیا ہے کہ جب ماننی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننی ہے، فرشتے کا اس میں عمل دخل نہیں۔ فرشتہ تو اللہ کا حکم لے کے آ رہا ہے، لہٰذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو من و عن مانا جائے، اس میں کوئی پس و پیش نہ کیا جائے، کسی قسم کا اس میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے، اور کسی قسم کے لعت و لال سے کام نہ لیا جائے، بلکہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ چونکہ تو کہتے ہیں نا کہ من حرامی تو حجتا ڈھیر، تو ان کا من حرامی تھا، یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، اور اصل میں ان کو حسد تھا۔ حسد یہ تھا کہ ہائے یہ نبوت جو ہے یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے۔ اور یہ بنی اسماعیل کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ سے لوگ ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد تھے، جو خاندان، یہ تو ان پڑھ لوگ تھے عموماً، اور یہودی جو تھے یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تورات کو جاننے والے، اور ان کا علمی شغل تھا۔ اس لیے یہ جو مکہ والے ہیں یا قریش جو ہیں، انہیں یہ بڑے کمتر سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم پڑھا لکھا خاندان جو ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو اس طرف ٹرانسفر کیسے کر دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اللہ سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ جبریل سے غلطی ہوئی ہے۔ اصل کیا کہنے لگے کہ اللہ سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ جبریل سے غلطی ہو گئی ہے، کہ جبریل نے ہمارے خاندان میں سے کسی ایک پر وحی لے کر آنی تھی، اور جبریل سے غلطی ہو گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ جیسا کہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ وحی لے کے آنی تھی حضرت علی پہ، وحی لے کے آنی تھی حضرت علی پہ، اور جبریل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر چلا گیا، تو وحی لے کر آنی تھی حضرت علی پہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اماموں کی صرف بات نہیں ہے، صحابہ کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور اصل میں علی جو ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں خود اتر آیا، تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے یہ کہا اصل میں اللہ تبارک و تعالی علی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں خود اتر آیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ علی ہے، علی اللہ ہے، بلکہ بہت سارے اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علی کا محتاج ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشد، یہ ایسے کفر ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ جبریل سے غلطی ہوئی ہے، یہ ان کا جبریل سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے جبریل جو ہے وہ وہی دوسری طرف لے کے چلا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح عمل نصیب فرمائیں، اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔